کوئی سفر کر لیا، کہیں آنا جانا کر لیا اور کسی آزمائش کا سبب ہو گیا تو جناب پورا خاندان وقتاً فوقتاً، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، ناشتے سے پہلے، ناشتے کے بعد، اٹھنے سے پہلے، جاگنے کے بعد جناب وہ لان تان کر کر جو ہے وہ بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے۔ یہ روش اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بندے کے اوپر کوئی آزمائش آنی ہے تو یہ قضا اور قدر کے معاملات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کے آزمائش کا سلسلہ کیا ہے، لہٰذا اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ بالخصوص ہماری بہن بیٹیاں، اور ہاں اگر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ بھی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا معاشرہ بہت اچھا ہو تو اللہ اسے اچھا رکھے، مزید خوشگوار۔ ہم نے اپنے گھروں میں ڈبل اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں جناب، اگر بچی سے، اپنی بیٹی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ہاں اگر بہو سے ہو گئی تو سارا قصور اسی کا ہے۔ میں اگر آپ بیٹے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہا گھر پر جا کر آپ والدین کی جو ہے وہ دل آزاری کا سامان بنے، لیکن اللہ آپ کو مستقبل میں سسر بنائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ میرے بیٹی کی مثل ہے، اگر یہ کوتاہی، یہ غلطی میری بیٹی سے ہوتی تو میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ اس مشکل وقت میں اس کے میں درد کا مداوع کرتا، اس کو صبر کی تلقین کرتا اور اس کی تکلیف کے لیے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا۔ یہی طریقہ کار، یہی وتیرہ، یہی مشرب ہمیں اپنی بہو کے اعتبار سے بھی ضرور آزمانا چاہیے، تبھی گھر جو ہیں وہ امن اور سکون کے گہوارے بنے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ابھی پیدائش ہوئی نہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر نفرت کے نشتر یہ سینوں میں ڈال کر اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے امن و سکون کو برباد کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ کریں گے اس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام ہو۔ اللہ کریم ہماری اس عاجزانہ غلامانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں وہ ہم نے یہ کی تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس میں تمام کی تمام تعلیمات مکمل طور پر واضح ہیں۔ اگر تو ہم ان تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی پرامن اور خوشگوار ہوگی، اور اگر اس کے برعکس اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو بظاہر زندگی پرامن نظر ضرور آئے، لیکن یہ اخروی نجات والی زندگی ہرگز نہیں بن سکے۔ تو اسی تسلسل میں ہم نے تربیت اولاد اور بنیادی طور پر پیدائش اولاد سے لے کر اس کے بچپن کے معاملات، لڑکپن کے معاملات پر ایک تسلسل کے ساتھ آپ احباب کے سامنے کچھ مسائل ذکر کیے تھے، اور اسی میں ایک بنیادی مسئلہ ہم نے یہ بات آپ احباب کی گوش گزار کی تھی کہ کچھ شرعی خرابیاں وہ رسم کی صورت میں ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی امر میں، کسی کام میں، کسی حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو حکم دینے والا والد کیوں نہ ہو، والدہ کیوں نہ ہو، یہ مقدس ترین اور قریب ترین رشتے ہیں کہ جن کی عظمت، جن کے حکم کی تابعداری، جن کی دلجوئی یہ تعلیمات اسلامیہ کا حصہ ہے۔ یعنی اتنے قریب ترین رشتہ دار کہ جن کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود موجود ہے، ان احباب کی بھی فرما برداری ہرگز نہیں کی جائے۔ یعنی اس کو بنیادی پیرائی میں کہیں
تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر تم مخلوق کا حکم آئے گا تو اس کی فرما برداری کا حکم دیکھا جائے گا، اور اگر اس کے مخالف کوئی حکم ہے تو اس کی ہرگز پیروی، اس کی ہرگز تابعداری نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو ہم نے آپ کو گزشتہ دنوں یہی بات بتائی کہ بعض رسوم کے طور پر، یعنی ایسی رسم و رواج جو ہمارے خاندان، ہمارے خطے، ہماری فیملی، ہمارے کلچر کا حصہ ہوں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی پاسداری نہ ہو سکے، تو ان پر صاحب ایمان پر یہ لازم ہے کہ ان احکامات کو وہ کیا کرے؟ ترک کرے، اس حکم کو ترک کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرے۔ اب اسی میں ایک بہت اہم ترین مسئلہ، اچھے وضاقتہ اسلامی رکھنے والے اشخاص بھی اس کے اندر مبتلا پائے جاتے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہو اور چاند گرہن یا سورج گرہن ہو جائے تو جناب ایک توہمات، ایک وہمات کا ایک پورا پلندہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ جناب وہ چولہا نہیں جلائے گی، بیٹھے گی نہیں۔ اب اگر ساس تھوڑی سی زیادہ حاکمیت والی ہو تو 6 گھنٹے بہو کو نہ بیٹھنے دیتی ہے نہ لیٹنے دیتی ہے۔ اب طبی طور پر یقیناً وہ کیفیات، اس کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی۔ اب جناب حکم ہے، اور اگر وہ بیٹھ گئی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی سلسلہ ہو گیا تو سارا قصور جو ہے وہ بہو پر ڈال دینا ہے۔ تو اس حوالے سے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ جو ذات اولاد دینے والی ہے وہ وہی ذات اولاد کو بے عیب پیدا کرنے والی بھی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس ذات نے اولاد دی ہے وہ ذات بے عیب اولاد ہی دینے والی ہے، اور اگر وہ اس اولاد میں کوئی کمی ڈال دے تو دنیا بھر کے جن و انس مل بھی جائیں تو اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدے کی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن، اس میں شریعت مطہرہ کے یہ احکامات ہیں کہ اس موقع پر ذکر اللہ کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، رکوع اور سجود کے ذریعے وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے متلاشی، اور اس میں شیطانی وساوس، شیطانی معاملات کے اندر ہرگز نہ پڑے کہ ہم یہ نہ سوچیں جناب اگر چولہے کی طرف گئی تو بچہ عیبدار ہو جائے گا، کوئی کاٹنے والی چیز۔ گو کہ اگر والدین یا بوڑھے کہہ رہے تو ان کی تابعداری یا ان کی نافرمانی نہ ہو، گھر کا ماحول خراب نہ ہو، کسی کام کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ساس سسر نے یا کسی بڑے نے کہہ دیا کہ بھئی آج چاند گرہن ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، تو آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی مخالفت میں کام کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے معاملات کے اوپر آپ احکامات پر عمل کر لیں، کام کاج کرتے رہیں، لیٹے بیٹھے نہ آرام نہ کریں، لیکن عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جناب اس چاند گرہن اور اس سورج گرہن سے میری جو حمل میں، میرے جو شکم میں اولاد ہے اس پر کوئی اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کوئی عیبدار اولاد ہو جائے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے والدین پر آزمائش ہے کہ اس آزمائش پر وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کے صابر اور شاکر بندوں میں شمار ہو سکے۔ اب اگر کسی کے پورے حمل میں کوئی چاند گرہن سورج گرہن نہ ہوا ہو تب بھی اولاد عیبدار ہو جائے تو پھر کس کے اوپر آپ جو ہے وہ سر پر ڈالیں گے؟ اولاد صحیح سالم ہو، بعد میں کوئی حادثے کے سبب، کسی بیماری کے سبب کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کس پر ڈالیں گے؟ کسی پر نہیں ڈال سکتے۔
تو یہ بات یاد رکھیے، کوئی آزمائش اگر اولاد پر آ جائے، قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر انسان پر آنے والی آزمائش کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ ان کو پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں اس سے مراد یہ اولاد کا نقصان ہونا بھی ہے۔ اولاد کا نقصان یہ والدین کے لیے بڑا رنج کا سبب بنتا ہے کہ اب اس کی کیفیت یہی ہے کہ ایک کسان جس نے زمین کو سینچا، اس کی آبیاری کی، اس کی زمانے کے حوادث سے، موسم کے حوادث سے حفاظت کی، اب اس کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اس فصل سے اسے بہترین اور عمدہ پھل مل جائے، لیکن آخری موقع پر آندھی طوفان یا کسی اور سبب سے وہ پھل ضائع ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یقیناً اس کے اوپر ایک آزمائش کی کیفیت ہوگی۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر خدا نخواستہ عورت کی کوتاہی سے بھی کوئی حمل ضائع ہو جائے، عورت کی کوتاہی سے ہی کوئی حمل میں پیچیدگی آ جائے، کوئی آزمائش بھی آ جائے، تو اس موقع کی مناسبت سے اسے لعن طعن ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو اپنے شکم میں رکھے ہوئے کتنی آزمائش سے گزر رہی ہے، ہم اور آپ اس کا ادراک ہرگز۔ تو ہمارے یہاں بات سمجھانے والے سے زیادہ جھاڑنے والے زیادہ ہوتے۔ حضور علیہ